نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سے سرفراز ہوئے اور تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دیا اور آخری سانس تک اس میں مصروف رہے۔ قرآن شریف نے صبر و ثبات کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں کی مخالفتوں، طائف میں جاہلوں کے تشدد اور مدینہ میں یہودیوں اور منافقوں کی سازشوں کے سامنے صبر اور ثابت قدمی کا ایک پہاڑ معلوم ہوتے تھے۔ جہاد کا حکم ملا تو مدنی زندگی جہاد میں ڈل گئی۔ غزوات، جنگ و صلح، جنگی مہمات، لشکر کشی اور فتوحات، یہ سب قرآنی حکم کی ہی تعمیل تھی۔ قرآن مجید نے پریشان حالوں کی مدد کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندوں کی مدد کی۔ قرآن حکیم نے عہد کی پابندی کا حکم دیا تو کیفیت یہ تھی کہ دشمن بھی آپ کے وعدوں پر یقین کرتے تھے۔ قرآن نے عفو درگزر کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ قرآن نے رحم کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر اتنے مہربان تھے جتنی ایک ماں اپنے بچے پر ہوتی ہے۔ قرآن نے عدل و انصاف کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر دشمنوں کو بھی حیرت ہوا کرتی تھی۔ دیگر مذاہب کے لوگ بھی فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی قرآن پر عمل کی ترغیب دلائی۔ حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی۔ انہی سے مروی ایک اور روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2408۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے احکامات پر عمل کیا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ کر دور ہوا وہ گمراہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے احکامات پر عمل کرو۔ اور حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب بندہ دوزخ کا ذکر پڑھے تو اللہ سے دوزخ کی پناہ طلب کرے، اور جب بندہ جنت کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ قرآن عربی زبان میں ہے۔ ان سارے احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے ترجمے کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ترجمہ آتا ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ آیات جو دوزخ کی آیات ہیں اور ان آیات میں جنت کا سوال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک میں فہم و فراست عطا فرمائے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک بندہ 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور ایک بندہ بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھتا ہے، دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ترجمے کی توفیق دے اور اس میں فہم و فراست عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔